السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام شیخ عبدالرحمٰن اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن۔ سب سے پہلے تمام ہی دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم صدیقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت بہت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے کو بھی کہ بہت بہت مبارک۔ شکریہ، خیر مبارک۔ اچھا صدیقی صاحب، جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ مہینہ ہے، تو بہت سارے سوالات بھی ہیں، اعتراضات بھی ہیں، اور خصوص ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کے کچھ پہلو پہ ہم بات کریں۔ تو بنیادی طور پر میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو معاشرے سے بھی ایک ریلیونٹ سوال ہے، کہ عید میلاد النبی کیا صرف پاکستان میں ہی منائی جاتی ہے یا صرف ہم مسلمان ہی صرف عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو 70 سال پرانا ہے، جبکہ عید میلاد النبی جو حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کا سلسلہ ہے وہ تو اتنا قدیم ہے جتنی کہ یہ کائنات ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا، پھر وہ علماء اکرام پوری تفاسیر بتاتے ہیں، اس پہ متعدد بیانات آپ کو مل جائیں گے، لیکن پوری دنیا میں باقاعدہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ کئی ممالک ہیں، آپ کو بآسانی ویڈیوز مل جائیں گی اس کے اوپر، اور بہت سارا جو ہے، اور سب کے اپنے اپنے انداز ہیں منانے کے، سب کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ انداز ہے کہ ہم صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اچھا، ہاں، یہ ہمارے ایک استاد تھے قاری مزمل صاحب، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں، قرآن شریف ہم ان سے ناظرہ پڑھتے تھے جب، تو انہوں نے ہمیں بات میرے بتائی، بھی استاد تھے وہ۔ ہاں وہ بنگالی تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ صلاۃ والسلام وہاں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ہر کسی کی اپنی ثقافت ہے، ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کے عید میلاد النبی مناتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق بناتا ہے، یا جس چیز میں وہ مسرت محسوس کرتا ہے اس طرح مناتا ہے، لیکن منایا جاتا ہے۔ پھر وہی گھوم پھر کے وہ شعر کا ایک مصرع ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بس یہ والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مطلب شیطان خوشی نہیں مناتا نبی کریم؟ بالکل نہیں منائے گا، وہ شیطان ہرگز خوشی نہیں منائے گا، بالکل ہرگز نہیں منائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام آتے رہے، سبھی سے اس کی جو ہے زبردست دشمنی رہی انبیاء اکرام سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے وہ حتمی ہے، مطلب انتہا تک چلے گی، وہ قیامت تک کی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منقطع ہو گئیں، جیسے جنات کے ایک سلسلہ تھا آسمانی خبریں لانے کا، وہ روک دیا گیا۔ اس پہ ہے کئی بیانات ہیں اور اہل علم لوگوں مل کے جائیں گے، تفاسیر ہیں، تو میں اس کو ذرا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ریپیٹڈ باتیں نہ کروں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ ماشاءاللہ ایک ایسا لگتا ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو یہ اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ صرف پاکستان میں نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی 70 سال تو پاکستان کو ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، طریقہ کار اس کا مختلف ہو سکتا ہے، جیسے اب پاکستان میں جلوس نکالا جاتا ہے، اس طرح تو ہر مکتب فکر کے جو اپنے جو مخصوص انداز ہیں کسی بھی چیز کو منانے کے، یا یاد دہانی اس کی کرنے کے، یا اس کے تقدس کو بجا لانے کے، وہ منفرد ہیں۔ ہر مکتب فکر کے اپنے اپنے ہیں، اور ہر ملک میں بھی وہ الگ الگ ہیں۔ اگر آپ اس کی نوعیت کو دیکھیں گے تو ہر ملک میں وہ بدل جاتی ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کلچر کا اثر آتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک ریاست جیسے کہ وہ بھی اپنے ایک بتاتی کہ بھئی آپ اس طریقے کار سے ان کو مخصوص جگہیں دے دی کہ آپ یہاں پہ اپنے معاملات کریں۔ وہ اپنے ممالک، جو دیگر ممالک ہیں اس میں اپنے اپنے طریقہ کار ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ ہم 12 ربیع الاول بنا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم ولادت کا دن بنا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو ابھی ویسے تو تمام پہلو ہی جو ہے اہمیت کے حامل ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ابھی جو ایک فتنوں کا دور ہے تو مسلمان جس طرح پستی کی طرف جا رہا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ میرا وسلم تو ایسا ماننا ہے کہ کسی بھی پہلو کو اہمیت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت ہونے کے بعد ملتی ہے، بے شک ورنہ وہ غیر اہم ہی رہتا ہے۔ بے شک کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا، یہ خاصہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بھی پہلو ہو اس کو اہمیت بھی حضور کی نسبت سے جوڑنے کے بعد ملتی ہے۔ بے شک۔ اب یہ اپنی اپنی کیفیات کی بات ہے۔
لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم نہ بہت وسیع ٹھیک ہے، لیکن ابھی دور حاضر میں ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پہلو کی ہمیں مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، کہ اگر ہم اس کو تھام لیں تو مسلمان جو فتنوں کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، بہت سارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے، تو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے میں جس طرح دیکھتا ہوں چیزوں کو، یا میں جو چیز دیکھ رہا ہوں میں اسی طرح آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ابھی جو دور حاضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو انسان کو انفرادی طور پہ اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو اپنائے۔ حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس میں جو سب سے بنیادی پہلو ہے جس پہ آج ہر مسلمان کو کام کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے، اپنی عقل کو وسیع کرنا چاہیے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت ہے۔ کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس قدر آفاقی ہے کہ جس کو جو ہے نا کسی کلچر میں، کسی ڈومین میں، کسی خطے میں، کسی ملک کے ساتھ، کسی وضاقتہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ وضاقتہ کی بات کریں تو اگر ابھی پورا یورپ اسلام لے آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو کرتے پاجامے بھیجیں گے؟ صحیح، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص یونیفارم میں؟ ہاں نہیں، آپ ان کو کرتے پاجامے بھیجیں گے کہ بھائی آپ اسلام لے آئے ہو، آپ کرتا پاجامہ پہن کے بہت مشکل ہو جائے گا صدیقی صاحب اگر یہاں سے ان کو کرتے تو پاجامے بات بھیجیں۔ یہی ہے، میں یہاں پہ کسی کی وضاقتہ کا وہ نہیں، اگر کوئی اپناتا ہے بہت اچھی بات ہے، کسی کی بھی وضاقتہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ذاتیات سے تعلق رکھتی ہے، بس اس میں فحاشی نہ ہو۔ اچھا سر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دور حاضر کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے، وہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت کی جو حقیقت ہے اس کو عالم کفر کے سامنے پیش کر کے اس کو تسلیم کروانا ہے۔ ایک تو بڑا آپ نے ایک مشکل کام ہے کہ اس کو تسلیم کر کے پیش کروانا۔ نہیں دیکھیں، وہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ آفاقی شخصیت ہے، بے شک ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو تسلیم کیسے کروائیں گے؟ اصل کام، چیلنج یہ ہے، کام یہ ہے، کیونکہ جب تک آپ تسلیم نہیں کروائیں گے تو وہ تب تک اسلام کی طرف راغب کیسے ہوں گے؟ کیونکہ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کی شخصیت کو آپ رکھ کے کسی عالم، میری نظر میں تو کوئی ایسا نام نہیں ہے کسی عالم دین کا دور حاضر میں کہ آپ اس کو سامنے رکھ دیں اور کہیں بھائی یہ جو عالم ہے نا یہی ہے اسلام، آپ اس کو فالو کر لو تو آپ اسلام کے مطابق ڈھل جاؤ۔ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف حضور پنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس کو آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے بابرکت ہے کہ جس کو آپ دیکھیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، بے شک۔ دنیا کے جس شعبے میں آپ اس سے مدد لینا چاہیں اس بابرکت ذات سے اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا آفاقی پہلو ہے حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا صدیقی صاحب، اس طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو کو رکھنا، تو آج کا مسلمان ایسا کیا کرے، یا امت مسلمہ یا سارے علماء بیٹھ کر ایسا کیا کام کریں یا ایسی کسی چیز کو پریکٹس کروائیں، کیا کریں کہ وہ چیز ہو جائے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں داخل ہوئے اور آپ نے سبجیکٹ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، تو اب آپ کو انفارمیشن حاصل ہوگی استاد سے۔ ایک آپ داخل ہوئے کلاس میں، آپ نے استاد کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کہاں سے پاس آؤٹ کیا ہے، صحیح، آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کون کون سے سبجیکٹس پڑھا لیتے ہیں۔ صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہے نا کئی مسلمان، سب کی نہیں، بہت عاشق رسول ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بے شمار، لیکن یہ ہو رہی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کرنے لگتے ہیں اس طرح کہ آپ کا علم کیا ہے اور دوسرے پہلوؤں پہ۔ بھائی آپ کا کام ہے ان سے سیکھنا، ان کی ڈگری کو، آپ کے پاس وہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کو، حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت 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 آگے کی شخصیت ہیں، بہت آگے کی شخصیت، میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ ایک عام ولی کی کیپیسٹی آف نالج ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آگے کی، میں مطلب وہ مثال تو مجھے الفاظ بھی نہیں مل رہے ابھی کہ میں کس طرح بیان کروں، ان کے علم کی تو وہ کیفیت ہے۔ لیکن وہی بات ہے، آئیڈیل تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے لیے بنا دیا گیا ہے نمونہ کہ آپ نے اس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس کے بھی پہلو ہیں زندگی میں۔ حضور کی ذات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو بات کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا جو ہے وہ ہے، لیکن ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اشیاء کو ایسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ اب اس دعا کے اندر کیا ہے؟ سائنسز ہے، صحیح، سائنس کا کام ہی یہی ہے نا، ٹھیک ہے، اشیاء کی حقیقت کو دیکھنا، اشیاء کی حقیقت کو دیکھنا کہ کیا چیز کیا، بائیولوجی کیا ہے، باٹنی کیا ہے، زولوجی کیا ہے، تو یہ سارے علوم کس لیے ہیں؟ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ جیسے پورا ایک علم ہے جمالیات، ایسٹیٹک، جمالیات ایک پورا علم ہے ادب کے اندر اور دیگر چیزوں میں ایسٹیٹک پورا استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا ایسٹیٹک کا کہ ہر وہ چیز حسین ہے جس میں نرمی ہو۔ اب آپ اس اصول کو رکھتے جائیں ایسٹیٹک کے اندر اور اپلائی کرتے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسٹیٹک کی کس قدر بلندی پہ تھے، ان کو کس قدر علم تھا اس بارے میں کہ ایسٹیٹک ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صدیقی صاحب آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بتانے والوں کے اندر کمی ہے کہ جس دیکھیں طرح ہم کسی کی ذات پہ کیا بات کریں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذات پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس اپنا کام کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ نہیں میرا If you don't like someone the story write your own۔ نہیں، جس طرح میرا کسی کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک پہلو کو تو بتاتے ہیں لیکن دوسرے پہلو نہیں بتاتے۔ اچھا صدیقی صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایک حدیث سنائی کہ ٹخنوں سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا، تو حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ہمارے علماء بیٹھ کے اس چیز کو زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مجھے چیزوں کی، اشیاء کی حقیقت کو دکھا، جس کے اندر سے سائنسی موضوعات نکل رہے، دوسری چیزیں نکلتی، تو ایسی چیزیں بیٹھ کے آن نہیں کرتے، تو اس میں کیا مطلب، کیا وجوہات ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بتانے والوں میں کمی ہے۔ حدیث شریف ہے سر، مومن وہ ہے کہ جو لوگوں سے محبت کرو جس سے لوگ محبت کریں۔ صحیح، یہاں پہ مسلمان کا ورڈ نہیں ہے، جو لوگوں سے محبت کرے، سب آ گئے اس میں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ صحیح، اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا۔ تو بات یہی ہے کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان کی آفاقی شخصیت کے مقابلے میں ان کی بشری شخصیت کو بلند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک شخص ہے، یقیناً اگر آپ کسی چیز کو ہائی لائٹ کر دیں گے تو وہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ لوگ ذاتی طور پہ مطالعہ نہیں کرتے۔ ذاتی طور پہ جو شخص پڑھتا ہے وہ تو واقف ہے اس بات سے، اور وہ کبھی ان چکروں میں پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری شخصیت کو زیادہ واضح کیا جاتا ہے، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مسائل ہیں عبادات کے اور معاملات کے انسان کی شخصی زندگی میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ وہ جان جاتے ہیں بشری زندگی کے تو آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح، اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ صوفیزم ہے، اسلام کی اسپیشلائزیشن صوفیزم ہے۔ جب آپ اس طرف جاتے ہیں صوفیزم کی طرف تو پھر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ سیلف انلائٹمنٹ کیا ہے، سیلف انٹلیکچولائزیشن کیا ہے، اپنی ذات کو کیسے جاننا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا۔ ہاں، پھر ہم ان پہلوؤں پہ جب آتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں وہاں آنا پڑتا ہے، پھر ہمیں معراج کو سمجھنا پڑتا ہے۔ صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیدار کے لیے بلایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ابھی ہم بیسک پہ ہی ہیں۔ ہاں، ہم بیسک پہ ہیں، ہم بیسک پہ ہی ہیں، بالکل ہم بیسک پہ ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہمارے علماء نے بیسک پہ رکھا ہوا ہے یا ہمیں بیسک پہ ہی رہنا ہے؟ ہم مطلب یہ ہے کہ چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیسک یہ باقاعدہ ایسا کوئی سسٹمائز نظام تو ہے نہیں، جیسے پہلے صوفیہ کا ہوا کرتا تھا کہ خانقاہ ہوتی تھی، وہاں جا کے ٹریننگ ہوتی تھی۔ آج کل تو سب سے بڑا یہ جو شر ہے، میں تو اس کو بھی کہوں گا کہ یہ جو ویڈیوز بنا کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک شر ہی ہے۔ اصل میں میرا مقصد کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں، لیکن حضرت بات یہ کہ عوام تو دین تو علماء سے ہی سیکھتے ہیں نا، ممبر پہ بیٹھا ہوا عالم ہی دین سکھاتے ہیں نا، لوگ ان سے ہی دین سیکھتے ہیں، تو پھر ہم انہی کی بات کریں گے کہ یہ ٹھیک سے نہیں سکھا رہے۔ نہیں، وہ سر سکھاتے ہیں اپنے علم کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ
ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنی محنت کر رہا ہے وہ آپ کی نگاہ میں محنت نہ ہو. صحیح. ایک بچہ 4 گھنٹے کتاب پڑھتا ہے، ایک بچہ ایک منٹ پڑھ کے تھک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محنتی نہیں ہے، اصل میں اس کی کیپیسٹی جو ہے یا پھر اصل میں پڑھنے کا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا بی اے میں غالباً سبجیکٹ ہے آپٹیمم لیول ہوتا ہے آدمی کا پڑھنے کا ایک نا. کوئی بھی کام آپ کتنی دیر تک کر ہاں سکتے ہیں، کتنی دیر تک آپ، تو آپٹیمم لیول ہی اتنا ہے، تو اس پہ ہم کیا بات کریں. اچھا پھر اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں صدیقی صاحب کہ دین کے شعبے میں یا علماء کے شعبے میں ذہین لوگوں کو آنا چاہیے. بالکل ذہین لوگوں کو آنا چاہیے. قرآن شریف کے اندر رہے گا کہ دین کی جو خدمت کریں گے وہ حکمت کے ساتھ کرو، حکمت ہونی چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. بے شک ایسا ہی ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دینے نکلے ہو تو وہ حکمت کے ساتھ دو. حکمت کیا ہے؟ صحیح. حکمت وہ کی ہے جو نالج کا دروازہ کھولتی ہے. نالج تو آپ کو مل جائے گی، صحیح، لیکن حکمت کہتے ہیں نا، دین تو اچھی چیز ہے، دیکھ لو لے کس سے رہے ہو. دین تو اچھی چیز ہے. اب اس میں لوگ بھائی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو یہ بڑا مشہور ہے. یہ میں اس کی اصلاح کر دوں، یہ دینی معاملے میں نہیں ہے. جب آپ عقیدہ لیں گے یا جب آپ عقیدے پہ بات کریں گے یا جب آپ مسائل پہ بات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں. اچھا اس کو صدیقی صاحب دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ایک جو بڑا مشہور ہے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ بھائی اچھی بات کہ کسی سے بھی یہ لے لو، بھائی وہ اچھی بات تو کر رہا ہے نا، لیکن آپ نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی کہ اس کو بندے کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیے یہ پورا ایک اصول ہے، سیٹلڈ رول ہے یہ ایک. وہ کیا؟ حضرت علی کا جو قول ہے نا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جی. یہ ہے آپ کے ان معاملات پہ جن کا تعلق وژڈم سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہ حاصل کر. ٹھیک ہے، مفہوم اسی طرح حدیث کا. ہاں بالکل ٹھیک. میں نے مفہوم کا ورڈ ویسے یوز کیا کہ الفاظ مصطفیٰ کمی بیشی نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہلو میں، لیکن یہ جو دین کی بات ہے، دین کے مسئلے والی بات، یہ آپ اہل علم لوگوں سے رہیں گے. یہ تو حدیث تھی اور یہ تو حضرت علی کا قول تھا، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا. تو بات یہی ہے کہ جب آپ نہیں جانتے تو اہل علم کی طرف رجوع کیوں کریں گے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ جا کے خود ہی گولی لے کے کھا لیتے ہیں. آج بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب چینل دیکھ کے کوئی گولی نہیں کھا رہا، سب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اپنی جان اتنی پیاری ہے ان کو. بالکل ایسا ہی ہے نا، کوئی نہیں کھا رہا. فارمولے بھی ہیں، سب کچھ ہے نا سر. بالکل یوٹیوب پہ ٹوٹکے بھی ہیں، سب کچھ ٹوٹکے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اسپیشل، اور آپ دین کے معاملے میں شکوہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شکوہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے، جب آپ نے اپنے بچوں کو اسکول ڈالنا تھا تو آپ نے بڑی تحقیق کی. جب آپ نے نوکری ڈھونڈنی تھی، اپنا پروفیشن چننا تھا تو آپ نے بڑی تحقیق کی. ایون جب آپ نے شادی کرنی تھی تو آپ نے، لڑکی والوں نے لڑکے کی تحقیق کروائی، لڑکے والوں نے لڑکی کی تحقیق کروائی. لیکن جب آپ کو دین سیکھنا تھا تب آپ نے کوئی تحقیق نہیں کری. تب آپ نے سب سے آسان طریقہ ڈھونڈا کہ بھائی جو یوٹیوب وغیرہ پہ یا ادھر ادھر جو دین کی باتیں کر رہے ہیں ان سے سیکھ لو. میں تو واضح بات کہتا ہوں کہ ہم بھی اگر جو باتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی دین نہیں سکھا سکتے، نہ ہم کوئی اتنے کیپیسٹی کے لوگ ہیں. جو سچی بات ہے، دین اہل علم لوگ بڑے بڑے سر عالم ہیں، جس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، جس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. آپ جائیں علماء کی صحبت اختیار کریں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں. دارالفتہ ہیں، اہل علم وہاں بیٹھے ہوئے. ہم تو دیکھیں ایک تجزیاتی گفتگو کرتے ہیں کسی موضوع پہ. بالکل صحیح. اچھا صدیقی صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم تحقیقات کرتے ہیں، بچوں کو اسکول ڈالتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں، دینی معاملے میں ہم تحقیقات نہیں کرتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے صدیقی صاحب کہ ہم دین سیکھتے ہی نہیں. وہ تو بس یوٹیوب پہ اب ویڈیوز وغیرہ آ گئی تو دیکھ کے ہم بات کر لیتے باقاعدہ. اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکھنے کی نیت نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کہا اگر کسی واقعی بندے کی سیکھنے کی نیت ہو تو وہ باقاعدہ مسجد جائے، امام صاحب سے ٹائم لے، مدرسے میں بیٹھے، کتابیں پڑھے، علماء کی صحبت اختیار کرے. طریقہ کار تو یہی ہے نا سر. اس پہ میری کم ہو گئی 2-3 دن پہلے ہی ایک عالم ہے، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے. میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اتنا شر پھیل رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور لوگ ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جن کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، فضائل پہ، دوسرے مطلب ایسے موضوعات ہیں جن کا اصل دین سے یا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزمرہ کی پریکٹس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، روزمرہ کی. لیکن لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں.
تو اس کا کیا معاشرے میں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت, میں مطمئن ہو گیا ان کے جواب سے. انہوں نے 2 لائن کا مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, لوگ جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو سنتے ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں جو ہے قرآن خوانی ہوتی ہے تو وہ مدرسے ہی جاتے ہیں اور مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. اور جب ان کو نماز جنازہ پڑھانی ہوتی ہے تو وہ علاقے کی مسجد کے امام کے پاس ہی جاتے ہیں. جب ان کو نکاح, وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں کہ خود نکاح پڑھانے بیٹھ جائیں. ورنہ نکاح کے انگریڈینٹس کیا ہیں آپ کو پتہ ہے. ایجاب و قبول ہوگا, ماضی کے سیغوں کے ساتھ 2 گواہ ہوں گے, ایک مجلس ہوگی. خطبہ بھی واجب نہیں ہے, خطبہ بھی الحمدللہ کہہ دیا واجب, نفس خطبہ ادا ہو جائے, نفس خطبہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ نہیں, قاضی کی طرف رجوع کرتے ہیں لوگ. سوشل انٹیوشن میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید. سوالات کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا صدیقی صاحب, آپ نے آفاقی شخصیت کی جو بات کی, یہ مجھے بڑی اچھی آپ کی بات لگی, لیکن اس کا امپلیمنٹ کس طرح سے مسلمانوں کو کرنا چاہیے, یا علماء کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلے تو آپ تھوڑا اس طرف توجہ دلائیں کہ آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے. اب ہونا چاہیے تو اتنے سارے مسلمان ہیں, اس ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیے, کسی بھی چیز کی جو ہے نا, نفاذ سے پہلے نفوذ کی ضرورت ہوتی ہے. نفاذ, اس کو امپلیمنٹیشن کرنا, اور نفوذ اس کی صفائی کرنا. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ نفاذ سے پہلے آپ نفوذ کی بات کریں. جب آپ کو پہلے تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آفاقی شخصیت ہوتی کیا ہے. میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں یہ بات, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے بات کو سمجھیں گے ہی نہیں اس حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت سے مراد کیا ہے. وہ آپ نے کچھ نقطے ٹھیک ہے, وہ ابتدا میں بیان پہلے ہماری گفتگو ہو چکی. اب اس کی امپلیمنٹیشن بہت آسان ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مشکل چیزوں کی طرف ہی جانے کو جو ہے نا بہت بڑا کام سمجھتے ہیں, کہ اگر مشکل طریقے سے کیا گیا اس وجہ سے بڑا کام ہے, ورنہ آسان ہے بالکل. جو ویل نون اسکالرز ہیں ہمارے اوور آل پاکستان میں ہی صرف, وہ ایک آرگنائزیشن کی شکل میں کوئی تنظیم بنا لیں, یا تنظیم اس طرح کی بہت سی بنی ہوئی ہیں, ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس میں نام محمدی کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں مانتا؟ بے شک, جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے, صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور تمام جو بڑے اسکالرز ہیں, جیسے باہر کنٹریز کے بڑے اسکالر ہیں, حمزہ یوسف صاحب ہیں, بلال فلپس ہیں, اور ایک اور نام ہے میں بھول رہا ہوں, عمران نظر حسین صاحب, عمران نظر حسین صاحب ہیں, پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں, بڑے بڑے جو اسکالر, مطلب جن کو میں جو بڑے نام سمجھتا ہوں اپنے نزدیک, ممکن ہے کسی اور, یہ وہ نام ہیں کہ BBC CNN ان کو لیتا ہے. بالکل جو آپ نے نام لیے, میں جن کو بڑا عالم سمجھتا ہوں, اور لوگوں کے نزدیک اور بڑے عالم ہو سکتے ہیں, خیر, تو وہ جو ہے ایک پلیٹ فارم قائم کریں اپنی اس میں صدارت میں, اور اس کے تحت جو ہے نا اس پہ ورک شروع ہو آہستہ آہستہ, اور باقاعدہ ایک سسٹمائز کورسز کروائے جائیں, اور آفاقی شخصیت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یونیورسٹیز کالجز میں تقریبات ہوں عید میلاد النبی کے موقع پہ, یا اس کے علاوہ بھی, یا کوئی کمپٹیشن ہو آفاقی شخصیت کو لے کے. تو کم از کم آپ کے ذہن کا یہ خاکہ ختم ہو جائے گا, یہ خاکہ آپ کا ٹوٹے گا ذہنی طور پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ صرف ہمیں جو ہے نا, کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لبرل قسم کے لوگ جو ہے گھٹیا قسم کے جملہ بولتے ہیں کہ ابھی تک آپ کنویں کے مسائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, بالکل یہ باتیں چلتی ہیں سوشل میڈیا آپ ابھی تک جو ہے وہ ٹخنوں شلوار اوپر کرنے کے مسئلے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, یہ چیزیں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کا جواب ان کو مل جائے گا جب باقاعدہ سسٹمائز حضور پاک, اور اس کا جواب موجود بھی ہے, لکھا ہے, ہمارے اچھے اسکالرز نے لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک کتاب ہے میرے پاس, یہ ابھی رکھی ہوئی ہے, دا قرآنک فاؤنڈیشن اینڈ اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی, ریٹن بائی ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری. یہ کتاب ہے, یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت پہ ہی ہے, کیونکہ اس میں قرآن کے ذریعے پورا اسٹرکچر بتایا گیا ہے کہ عالم اسلام کا نظام کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں, اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اور اسلام کس وجہ سے ڈومیننٹ ہے تمام نظریات پہ اور تمام مکاتب فکر پہ. اصل میں بات میں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی انٹرپریٹیشن ہی ہے. جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بے شک. تو اگر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننی ہے تو وہ قرآن کو سمجھے, قرآن کو سمجھے گا تو وہ اپنے آپ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب, جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پہلو ہیں اگر ان پہلوؤں کو لیا جائے اور ان پہ پی ایچ ڈی کی جائے جس طرح آپ نے بتایا. سر یہ سب ہو رہا ہے، ایک سیرت پہ کام تو چل رہا ہے، 100 جلدوں کا کام ہے، وہ ورک ہے عربی، انگلش اور اردو میں. سیرت النبی انسائکلوپیڈیا کے نام سے ورک ہو رہا ہے اس پہ، اور بڑا بہترین کام ہو رہا ہے. اس کی 2 جلدیں میری نگاہ سے گزری ہیں. مطلب میں نے پڑھی تو نہیں کہ وہ غلط بیانی کروں، وہ کافی لقیمہ مطلب گزری، مطلب میں نے دیکھی ہیں، وہ بڑا زبردست خوبصورت. لیکن سر یہ کانسیپٹ مطلب اتنا عام نہیں ہے جس طرح ہم فلاں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 100 جلدوں کا وہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یا اس طرح کا ورک ہے وہ ہو بھی رہا ہے تو پڑھنے والے نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں. اب آپ کو اس طرح کے انفارمیشن انسٹیٹیوشن قائم کرنے پڑیں گے جو جیسے کورسز کی آپ نے بات کی، کورسز ہیں، یا اگر ایک ایک پہلو ہے سیرت النبی کا، ایک ایک پہلو ہے اس پہ باقاعدہ، جیسے آپ نے کہا جلدیں ہیں تو جلدیں تو پڑھنا ظاہر سی بات ہے ایک محال ہے ایک عام بندے کے لیے، تو وہ اس پہ کورسز اگر ہوں. یہ عام بندہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہے. یہ تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اگر اس پہ ہم بات کریں وہی بات 10 گھنٹے کا سیزن دیکھ لیتا ہے پورا، اس کے 10 سیزن ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر اس معاملے میں وہ عام ہو جاتا ہے، ویسے وہ خاص ہے. لیکن نا یہ اپنے ذاتی عذر کو لے کے ہم پیچھے چھپتے ہیں اپنی غلطیوں کے. انسان کم از کم اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے. اور آج کے دور میں آپ نے ضمناً میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں پہلے تو چلو لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا تھا، آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی چیز سیکھنی ہے، فار ایگزامپل ڈرائیونگ سیکھنی ہے، فلاں چیز سیکھنی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ اسپیشلی ٹائم نکالتا ہے. وہ بعض اوقات صبح جلدی اٹھتا ہے، اگر کسی کو باڈی بنانی ہے تو جم کرتا ہے. لیکن بات یہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بھئی 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں لیکن سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں اس میں وہ عذر دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، وہ ہے، مشکل ہے، اور اردو مشکل لکھی جاتی ہے سیرت النبی کی کتابوں میں. اس طرح کے بھی لوگ سر مجھے ملے، میں نے جب بات چیت ہوئی کہ بھئی اردو بڑی، تو بھئی پہلے دن تو ہر چیز مشکل ہوتی ہے. لیکن انگلش کے لیے تو محنت کرتے ہیں نا، انگلش اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، انگلش فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں انگلش کے لیے، لیکن یہاں پہ وہی یہ تو وہی نا عذر آ گیا ہے. انسان جو ہے وہ شاید ہمارے اندر بھی اللہ محفوظ رکھے، لیکن ذات کی منافقت نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. ٹھیک ہے سر، گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایک گزارش سوال کروں گا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے آپ کچھ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے میں بہت ادنا سا انسان ہوں، اور یہ میں کوئی آج دن کے سارے نہیں کہہ رہا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ در حقیقت میں کوئی عاجزی پسند انسان ہوں بھی نہیں اپنی ذاتی زندگی میں. میں جانتا ہوں آپ کو، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے کہ جس ذات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے سامنے ہم کچھ اس کے حوالے سے ہم کیا پیغام دیں گے. لیکن ہم بس یہی کہ ہم تھوڑے بہت انلائٹن ہو جائیں اس ذات سے. بے شک. تو اس کو لے کے بس وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ فتنوں کا دور ہے، وہ پرفتن دور ہے کہ جس کے اندر ذات محمدی سے وفا کا تقاضا ضروری ہے. عہد تجدید وفا کریں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم کم از کم دیکھیں ہم نیک لوگ تو ہیں نہیں، بشمول میرے شاید سننے والے ہوں گے نیکوکار، میں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بابرکت ہے جس کا نام لینا بھی جو ہے ہمارے لیے شرف کی بات ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو عہد تجدید وفا کریں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو یہ جو جتنے چھوٹے موٹے اختلافات نظر آتے ہیں نا، جن پہ اکثر لوگ مباحث میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کو ان سے نجات مل جائے گی، اور آپ دین کو سمجھنے لگیں گے، نہ کہ کسی کلچر کو، نہ کہ کسی مذہب کو، نہ کہ کسی مکتب فکر کو. آپ دین کی اصل تک پہنچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت کو سمجھ کر. تھینک یو. صحیح ہے، ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی ہے آپ نے، اور یہ آپ نے ایک بڑا میسیج دیا. مطلب جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ورنہ عموماً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے پریکٹس کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے. صدیقی صاحب ماشاءاللہ اچھی گفتگو رہی آپ سے، ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، اور آخر میں جتنی بھی گفتگو کی ہم نے تو اس میں آخر میں ایک علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے میں اس کا اختتام کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانہ سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.